امریکہ میں قائم ایک بین الاقوامی ادارے فریڈم ہاؤس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت متاثر ہوئی ہے اور گزشتہ 12 سالوں کے مقابلے میں 2015 میں آزادی صحافت نچلی ترین سطح پر تھی۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر نے طاقت کے حصول کی جنگ میں میڈیا کو خریدنے یا خاموش کرنے کی کوشش کی۔ فریڈم ہاؤس کی 2015 کے لیے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں آزادی صحافت کی صورتحال مخدوش ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم سے وابستہ طارق چودھری کہتے ہیں کہ یہاں مختلف حلقوں کی طرف سے صحافی دباؤ میں رہے ہیں۔ پاکستان کے جو صحافی ہیں، جو میڈیا انڈسٹری ہے، جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کو دو طرح کے خطرات کا سامنا ہے میری ذاتی رائے میں۔ ایک تو جو دہشت گردی ہے، جو ان کو جانی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ دہشت گردی کے واقعات میں، بم دھماکوں میں، وہ الگ سے ہیں۔ لیکن ایک اور جو خطرہ جو میں اس کو بہت زیادہ ہمیشہ پریس کرتا ہوں کہ وہ معاشی خطرہ جو پاکستانی جرنلسٹ ہے، پاکستانی میڈیا پرسن ہے، اس کو لاحق ہے ہمیشہ سے، اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ جہاں تک وہ ایلیمنٹ ہیں کہ کن کی طرف سے خطرہ ہے، تو پاکستان میں جو دہشت گردی کا واقعات ہیں، اس میں تو بہت واضح ہیں کہ وہ صرف دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں، وہ صرف ریلیجس ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، وہ بلکہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور معاشرے کے ایسے جو طبقات ہیں جن کو مافیاز کہا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے بھی خطرات ہیں۔ مثلا ایک خبر جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کے لیے تو شاید وہ خبر ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہ اس کے خلاف جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں خبر دیتے ہیں اور جو رکھواتے ہیں، دونوں ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاکستانی صحافیوں کو، پاکستانی میڈیا کو اپنی جانب سے پریشر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ملک میں حالیہ مہینوں میں نہ صرف صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا بلکہ مختلف نشریاتی اداروں کے دفاتر پر حملے بھی کیے گئے۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر پولیس اہلکار ممتاز قادری کو دی گئی پھانسی کی خبر جب نمایاں طور پر میڈیا پر نشر نہیں ہوئی تو بعض مذہبی تنظیموں کے مشتعل افراد نے اس کا غصہ بھی صحافیوں پر نکالا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل انجم کہتے ہیں کہ صحافی کا کام تو خبر دینا ہوتا ہے، اسے نشر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نشریاتی ادارہ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کنٹروورسی چلی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا ایک خاص طبقہ گراؤنڈ میدان میں آیا، اس نے نشانہ ہمارے جرنلسٹ کو بنایا، حالانکہ اسے ان کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ پتہ تھا کہ قصور اس کا نہیں ہے جو فلم بندی کر رہا ہے، جو اس میدان میں آیا ہوا ہے، جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ چلانا نہ چلانا، اس خبر کو چلانا نہ چلانا وہ مالکان کا اور ان کی ذمہ داری ہے، اس بیچارے کا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو ورکر ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا، نشانہ بنایا ان کو، ان کی چیزیں توڑیں، ان کو مارا اور ان کی گاڑیاں جلائیں، اور سب کے سامنے ہوا۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کے راستے میں حائل ہو، جو انہیں سمجھا سکے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی نے جہاں معاشرے کے دیگر طبقوں کو متاثر کیا، وہیں اس صورتحال میں صحافی بھی محفوظ نہ رہے۔ لیکن ان کے بقول پاکستان میں میڈیا حکومت کی کارکردگی اور سیاسی امور پر جس طرح کھلے عام بحث و مباحثے کرتا ہے، اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک سالانہ رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ افراد کو اگرچہ مختلف طرح کے خطرات و دباؤ کا سامنا ہے، لیکن سیاسی تنازعات کی کوریج میں پاکستانی ذرائع ابلاغ ایشیا میں سب سے زیادہ آزاد میڈیا میں سے ایک ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔